بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاقل عرض کر رہا ہوں نور ٹی وی جدہ سے. امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہمارے یہاں پارٹیز ہوتی ہیں میلاد کی. عربی میں میلاد کہا جاتا ہے برتھ ڈے کو. برتھ ڈے منانے کا جو رواج ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں بہت لوگ اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ یہی سوال مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا جا رہا ہے, وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. هناك ايضا من يجعل له عيدا لميلاده هو هذا الشخص لا حكم كل هذا منكر. یہ منکر عمل ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. او لامه او لبنته او لولده كل هذه احدثوها الان شبهها بالنصارى واليهود. یہ جن لوگوں نے بھی برتھ ڈیز منانے کا سلسلہ شروع کیا ہے یہ اسلام سے جاری نہیں ہے, بلکہ یہود و نصارہ سے انہوں نے غیر قوموں کو اڈاپٹ کر لیا ہے اور ان کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے انہی کی طریقے سے وہی جشن منانے لگے ہیں. لا اصل لها ولا اساس لها. لا اصل لها ولا اساس لها, اس کی کوئی اصل نہیں ہے, یہ بے بنیاد ہے. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, جو کہ برتھ ڈے کے نام پر ہم لوگ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر اس کی تو ایک کارڈ بھی بنتے ہیں اور لوگوں کو قیمتی قیمتی تحفے دینے پر مجبور بھی کیا جاتا ہے. او عيد الاب او عيد العم او عيد الانسان نفسه او عيد بنته او كل هذه منكرات. كل هذه منکرات. کسی بھی ماں کا برتھ ڈے منانا, کسی بھی بچے کا برتھ ڈے منانا, کسی بھی بہن کا برتھ ڈے منانا, یا کوئی آدمی اپنا ہی برتھ ڈے منائے, یہ جائز نہیں ہے. كلها شبه باعداء الله. یہ اللہ کے دشمنوں کی شباہت اختیار کرنا ہے. لا يجوز شيء منها ابدا. لا يجوز, شیخ فرما رہے ہیں اس طرح کی چیزوں میں شرکت نہیں کرنی چاہیے, یہ جائز نہیں ہے. الذي يسد الباب والحذر من هذه المحدثات. ضروری ہے کہ اس دروازے کو بند کیا جائے اور اس گمراہی سے لوگوں کو بچایا جائے. ولكن بعض الناس كثرت عليهم النعم. لیکن بہت سے لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب انہیں مال سے فراوانی اور نماز دیا ہے, واجتمعت عنده الاموال فلا يدري كيف يتصرف فيها. جب انہیں اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا ہے تو مال اتنا ہو گیا ہے کہ انہیں اب اس کو خرچ کرنے کے راستے صرف یہی سوچتے ہیں کہ اللہ کے خلاف ورزی میں اسے خرچ کیا جائے. لم يوفق لصرفها لطاعة الله. یہ وہ مال ہے, کیا اس مال کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کرنا چاہیے تھا. تعمير المساجد, مسجد بنا لیتے, ومؤسسات الفقراء, وہ اپنے مسکینوں اور فقیروں کو کھانا کھلا دیتے یا غریبوں کی مدد کر دیتے. یہ جو تحفے تحائف کا لین دین ہوتا ہے, یہ جو خاص طور پر برتھ ڈے کیکس پارٹی بنائی جاتی ہے اور باقاعدہ طور پر ہوٹلوں میں قیمتی ہوٹلوں میں ہال خریدے جاتے ہیں اور یہ سیلیبریشن بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے, اس پہ لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. یہ لاکھوں روپے کیا آپ مسجد میں نہیں دے سکتے؟ کیا کسی غریب کی بچی کی شادی نہیں کروا سکتے؟ یہ شیطان تلاعب, یہ کھیلتا ہے. وإذا كان المراد إحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بالموالد. اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے فلیس منہ وارد, تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. فيها دروس إسلامية في المدارس والمساجد والمحاضرات, هذا ليس بدعة. آپ اگر اپنے اس پیسے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سمجھنے کے لیے یا دروس کا اہتمام کرنے کے لیے یا کسی خیر کے کام کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ اپنے مال کا خرچ کرتے ہیں تو یہ تو خیر نور علی نور ہے. مشروع مأمور به يدرس السيرة النبوية ويبين ما جاء في المولد من الأخبار في دروس إسلامية في المدارس في المعاهد في المساجد في المحاضرات. یہ اس طرح کی محفلیں جہاں اللہ کے دین کی نشر و اشاعت ہوتی ہو, یا وہ مؤسسات یا وہ اسٹیبلشمنٹ یا وہ آرگنائزیشنز یا وہ ادارے وہ مدارس جو کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت پر لگے رہتے ہیں, ان کی مدد کریں گے تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. وقتا مخصوصا تقع فيه الاحتفالات في ربيع الأول أو في غيره
والمآكل والمشارب وغير ذلك هذا لا أصل له. اور اسی طریقے سے بدعت ربیع الاول میں عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صرف گناہ کا کام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں یہ اضافہ ہے، یہ بدعت ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، مفتی مملکت سعودی عرب، کہ یہ بدعت ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عید میلاد النبی ہو یا اپنی برتھ ڈے ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے ہو، ماں کی برتھ ڈے ہو یا باپ کی برتھ ڈے ہو، دادا کی برتھ ڈے ہو یا پوتی کی برتھ ڈے ہو، کسی کا برتھ ڈے نہیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. یہ سیلیبریشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، آپ کی زندگی سے، حیات طیبہ سے، آپ کی شخصیت سے اس واقعے کا تعلق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کم از کم یہ دن 63 مرتبہ تو آیا ہوگا. کیا ایک بھی شخص یہ بتا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی دن اس دن کا اہتمام کیا ہو، اور خاص طور پر کیک کاٹ کر اور اس طرح سے جیسے ہمارے یہاں جشن منائے جاتے ہیں اس طریقے سے جشن منایا جاتا ہو؟ نہیں، کوئی نہیں ثابت کر سکتا. لہذا ہر اس طرح کے کام کو کرنا چاہیے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور ہر اس کام سے بچ جانا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیے اور ان سے محبت کا اس طریقے سے اظہار کیجیے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.